توشخانہ گاڑیوں کی ریفرنس میں نواز شریف کی جانب سے بریت کی درخواست دائر۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے دلائل کے لیے 23 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ یوسف رضا گیلانی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ ارکان گندم اسکینڈل کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ وزیراعظم کی ہدایت پر گندم کی خریداری کا ہدف 4 لاکھ میٹرک ٹن بڑھانے کا فیصلہ۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے اسمبلی تیار کر لی۔ منظوری کے لیے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں آج پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں سے عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق کیس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ 15 آئینی درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ کوشش ہوگی صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی گورننس زیادہ بہتر نہیں، گورنر فیصل کریم کنٹی کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آئی ٹی سی ٹی کے لیے چین، جنوبی کوریا اور سعودی عرب کی کمپنیوں سے ڈیل فائنل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے 8 شہروں میں سی بی ٹی بزنس سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کو اوور بلنگ اور بجلی چوری روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ ذمہ دار افسران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھی جائے۔ محسن نقوی کی گفتگو۔ رحیم یار خان کے علاقے قادرپور کے قریب ڈاکوؤں کا ڈیرے پر دھاوا، مزاحمت پر زمیندار اور چوکیدار قتل۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 1 ڈاکو مارا گیا، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں مکان سے متعدد چوری کی موٹر سائیکلیں برآمد۔ پولیس نے رکشے کا سامان اور موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس بھی تحویل میں لے لیے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز، پہلا پرچہ ہی آؤٹ ہو گیا۔ کمپیوٹر اسٹڈیز کا پیپر واٹس ایپ گروپ کی زینت بن گیا۔ بورڈ حکام نے تحقیقات شروع کر دی۔ فلسطینیوں کے لیے جنگ بندی کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ حماس کی جانب سے غزہ جنگ بندی تجاویز کی منظوری کے بعد اسرائیل نے رفح پر حملہ کر دیا، 12 فلسطینی شہید۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 250 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 73,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔